اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول سے اس کی گردن پر ضرب لگائی۔ اس کے منہ سے ایک اور چیخ نکلی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا سر اور دوسرے ہاتھ سے گردن تھام لی۔ میں نے تکیے کے نیچے سے پستول نکال لیا اور اچھل کر پلنگ سے نیچے اتر آیا۔ بیلا والا پستول میں نے رتنا کے حوالے کر دیا۔ اب اگر یہ کوئی ایسی حرکت کرے تو گولی مار دینا، میں نے کہا، اور پھر بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس میں شبہ نہیں کہ تم بہت حوصلہ مند اور بہت نڈر ہو، لیکن حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی بعض اوقات انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اگر میں تم پر چھلانگ لگانے کے بجائے پستول کا ٹریگر دبا دیتا تو تمہاری کھوپڑی میں سوراخ ہو چکا ہوتا، اور اب تم دیکھ رہی ہو کہ تمہارا پستول رتنا کے ہاتھ میں ہے، اور رتنا کے بارے میں تم جان چکی ہو کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور یہ تمہارا بالکل لحاظ نہیں کرے گی۔ ویسے بھی آج کل اس کے سر پر خون سوار ہے۔ تم لوگوں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے ناجی، بیلا نے گردن سہلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ہر جگہ بچتے رہے ہو، لیکن یہ میرا بنگلہ ہے، یہاں سے تم بچ کر نہیں جا سکو گے۔ اگر کوئی گڑبڑ کی تو گاٹے ہی میں رہو گی۔ تم اپنے جرائم کی فہرست میں اضافہ کرنے جا رہے ہو۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم جب بھی پکڑے جاؤ گے تمہارا وہ حشر ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی، اور پھر کسی غیر ملکی آتنکوادی کو بھارت ماتا کی دھرتی پر قدم رکھنے کی جرات نہیں ہوگی۔ میں دہشت گرد نہیں ہوں، یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، میں نے کہا۔ تم لوگ مجھے دہشت گرد بنانا چاہتے تھے، میں نے تو جو کچھ بھی اب تک کیا ہے اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، پہلے تو میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میرے ملک کی سلامتی خطرے میں ہے، میرے وطن کے بے گناہ لوگوں کا خون بہانے کے لیے جہاں دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے میں اپنی آنکھیں بند نہیں رکھ سکتا تھا۔ اپنے دفاع کا حق تو سب کو ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو تم لوگوں کی دہشت گردی سے بچانے کے لیے یہاں کوئی چھوٹی موٹی کارروائیاں کی ہیں تو کوئی گناہ نہیں کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اب تک اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہوں۔ اور تم یہ بھی جان چکی ہو کہ ڈر، خوف جیسے الفاظ اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایک بات تم نے اب تک نہیں سوچی، بیلا نے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ اگر کسی طرح یہاں سے نکل بھی گئے تو اپنے ملک میں سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ تم خود ہی بتا چکے ہو کہ وہاں تمہارے ہاتھوں کئی قتل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سنگین جرائم میں ملوث ہو۔ پاکستان کی پولیس تمہاری تلاش میں ہے۔ پکڑے گئے تو تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اگر میں پاکستان میں پکڑا گیا تو پھانسی کا پھندا خود اپنے گلے میں ڈال لوں گا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن تم اب یہ مت کہنا کہ میں پاکستان کا خیال ذہن سے نکال کر تمہاری کوئی پیشکش قبول کر لوں۔ یہاں مجھے کوئی جاگیر الاٹ کر دی جائے گی۔ راجہ اندر کی طرح میرے چاروں طرف حسین اور جوان لڑکیوں کے جرمٹ ہوں گے، اور میں زندگی بھر یہاں عیش کروں گا۔ نہیں، بیلا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے دیش کے کئی بے گناہ تمہارے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ اپنے ہم وطنوں کے قاتل کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اب اپنی بکواس بند کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، رتنا نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ اب تم شرافت سے وہ سوٹ کیس ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ تم لوگوں کے لیے نکل جانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بیلا مسکرائی۔ رتنا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ باہر ہلکے قدموں کی آواز سن کر چونک گئی۔ اس نے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا اور پھر بیلا کی طرف رخ کر کے برہم لہجے میں بولی، تمہاری ملازمہ چائے لے کر آ رہی ہے، اس پر یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم نے تمہیں گن پوائنٹ پر لے رکھا ہے۔ وہ پستول کو چنری میں چھپائے ہوئے پھر گویا ہوئی، میری انگلی پستول کے ٹریگر پر ہے۔ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی یا ملازمہ کو کوئی اشارہ کرنے کی کوشش کی تو میں ٹریگر دبا دوں گی۔ میں نے بھی پستول پتلون کی جیب میں ڈال دیا، لیکن انگلی ٹریگر پر ہی رکھی۔ بیلا جیسی عورت سے کسی بھی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ رتنا ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی اور اس نے مسکراتے ہوئے بیلا سے بات بھی شروع کر دی تھی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے بیلا سے ہماری بہت پرانی دوستی ہو۔ ملازمہ ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میری نظریں بیلا پر مرکوز تھی۔ رتنا نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی چیزیں ایک طرف ہٹا دیں۔ ٹرے یہیں رکھ دو بابا، اس نے ملازمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ملازمہ نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ایک بار پھر بیلا کی طرف دیکھا۔ بیلا اب بھی گردن سہلا رہی تھی۔ پستول کی ضرب لگنے سے گردن کی جلد اس جگہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ ایک گلاس پانی بھی پلا دو بابا، میں نے ملازمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پانی کی طلب نہیں تھی، لیکن میں اس عورت کو جلد سے جلد کمرے سے نکالنا چاہتا تھا۔ ملازمہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی دروازے کے قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ صرف 2 منٹ بعد ہی ملازمہ پانی لے کر آ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔
پانی پی کر خالی گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ملازمہ وہیں سے واپس چلی گئی۔ میں نے پھر جیب سے پستول نکال دیا۔ جب تک ملازمہ کمرے میں رہی تھی میں نے بیلا پر گہری نگاہ رکھی تھی تاکہ وہ بوا کو کوئی اشارہ نہ کر سکے، لیکن میرا خیال تھا کہ اس بڑھیا کو کسی قسم کا شبہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی الجھن سے میں نے کچھ ایسا ہی اندازہ لگایا تھا، اگر اس بڑھیا کو واقعی کسی قسم کا شبہ ہو گیا تھا تو وہ فون پر کسی اور کو خبردار کر سکتی تھی۔ میں نے رتنا کو اشارہ کیا۔ اس نے پستول والا ہاتھ چنری کے اندر سے نکال لیا۔ میں بیلا کی طرف دیکھتا ہوا دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ بیلا کی آنکھوں میں بھی الجھن تیر گئی تھی۔ دروازے سے نکل کر میں نے راہداری میں ادھر ادھر جھانکا اور پھر دبے قدموں ہال کمرے کی طرف چلنے لگا۔ ہال کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ سامنے والے کمرے کا دروازہ چند انچ کے قریب کھلا ہوا تھا اور اندر بتی جل رہی تھی۔ اندر کسی کا سایہ دیکھ کر میں تیزی سے اس طرف لپکا اور کھلے ہوئے دروازے کی اوٹ سے جھانک کر اندر دیکھنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی میری کن پٹیاں سلگ اٹھی۔ وہ دیوار کی ساکٹ میں ٹیلی فون کا پلگ لگا کر مڑ رہی تھی۔ ٹیلی فون سیٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہال کمرے والا ٹیلی فون سیٹ نکال کر اس کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ یہاں سے فون کرنا چاہتی تھی تاکہ ہال کمرے سے اس کی آواز نہ سنی جا سکے۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر ٹیلی فون سامنے رکھ لیا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے کے لیے ڈائل پر انگلی رکھی ہی تھی کہ میں نے دھکا مار کر دروازہ کھول دیا۔ بڑھیا اچھل پڑی۔ فون کا ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ خاموش، میں نے پستول کی نال ہونٹوں پر رکھ کر کہا۔ مجھے پہلے ہی تم پر شبہ ہو گیا تھا۔ اچھا ہی ہوا میں معلوم کرنے کے لیے اس طرف آ گیا۔ اگر مجھے خیال نہ آتا تو تم اپنا کام کر گزری ہوتی۔ کس کو فون کر رہی تھی؟ تم لوگ جو کوئی بھی ہو بیلا دیوی کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اگر دوست ہوتے تو بیلا کے چہرے پر اس طرح ہوائیاں نہ اڑ رہی ہوتی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کہا۔ ہم واقعی بیلا کے دوست ہیں، بہت پرانے دوست، اور تم جانتی ہو کہ جب دوستی بہت پرانی ہو جاتی ہے تو بے تکلفی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مذاق ہی مذاق میں ہاتھا پائی بھی ہونے لگتی ہے۔ بیلا سے بھی ہماری کچھ ایسی ہی دوستی ہے۔ اس وقت بیلا سے مذاق کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا تھا اور بیلا کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ کر تم سمجھی کہ ہم اس کے دشمن ہیں اور تم شاید پولیس کو اطلاع دینے جا رہی تھی۔ ہاں، تم لوگ بیلا کے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، ملازمہ نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آؤ تم بھی اس کمرے میں چلو تاکہ بیلا سے جو بھی باتیں ہوں تمہارے سامنے ہی ہوں اور تم بھی سمجھ لو کہ ہماری دوستی یا دشمنی کی نوعیت کیا ہے۔ میں نے اسے پستول سے اشارہ کیا۔ بڑھیا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم چیخ اٹھا، چلو اپنی جگہ سے۔ وہ ایک بار پھر اچھل پڑی۔ اس کا چہرہ خوف سے ایک دم پیلا پڑ گیا۔ اس مرتبہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ آگے بڑھنے لگی تو بدحواسی سے ایک کرسی سے ٹکرا گئی۔ کرسی الٹ گئی۔ وہ خود بھی گرتے گرتے بچی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ اب خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں ابھی حال کے وسط میں پہنچا تھا کہ رتنا کی چیخ سن کر اچھل پڑا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ بیلا کا کوئی داؤ چل گیا تھا۔ بیلا نہایت مکار عورت تھی، اس سے نمٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں بڑھیا کو گھسیٹتا ہوا تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ دروازے کے سامنے پہنچتے ہی مجھے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ بیلا اور رتنا بیڈ پر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہی تھی۔ دونوں کی گرفت پستول پر تھی اور دونوں ایک دوسرے سے پستول چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے لیے صورتحال زیادہ سنگین اس لیے بھی تھی کہ پستول پر بیلا کی گرفت زیادہ مضبوط تھی اور اس کی ایک انگلی بھی ٹریگر پر تھی۔ پستول کی نال کا رخ آہستہ آہستہ رتنا کی طرف مڑ رہا تھا۔ بیلا نیچے تھی اور رتنا اوپر۔ بیلا نے مجھے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس وقت رتنا نے اس کے ہاتھ کو زوردار جھٹکا دیا۔ پستول کا رخ میری طرف ہو گیا۔ بیلا نے ٹریگر دبا دیا۔ جھٹکا لگنے سے انگلی کے دباؤ سے ٹریگر دب گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ ایک نسوانی چیخ سے گونج اٹھا۔ میں جلدی سے مڑا۔ میرے ساتھ کھڑی ملازمہ کے بائیں گال سے خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ بیلا کے پستول سے نکلی ہوئی گولی اس کے چہرے پر لگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ لہراتی ہوئی دڑام سے نیچے گری۔ اس کے ساتھ ہی میں اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ اگر ایک لمحہ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو دوسری گولی میرا بیجا اڑا دیتی۔ میں نے پلنگ سے چھلانگ لگا دی اور پستول کے دستے سے بیلا کے کندھے پر زوردار ضرب لگائی۔ بیلا چیخ اٹھی، لیکن اس نے پستول پر گرفت نہیں چھوڑی۔ میں نے دوسری ضرب لگائی۔ اس مرتبہ بیلا کی مٹھی ڈھیلی ہو گئی اور رتنا نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ کندھے کی ہڈی پر لگنے والی ضربیں خاصی زوردار تھیں۔ بیلا کی مزاحمت ختم ہو گئی۔
رتنا اسے چھوڑ کر اٹھ گئی اور اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اس دوران میں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ بیلا رتنا کی ٹھوکروں سے پلنگ سے نیچے گر گئی تھی۔ رتنا نے بھی پلنگ سے چھلانگ لگا دی اور ایک بار پھر اس پر ٹھوکریں برسانے لگی۔ آخر میں بیلا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ رتنا پر جنون طاری ہو چکا تھا اور مجھے اندیشہ تھا کہ وہ اسے گولی نہ مار دے۔ بیلا کی موت کے بعد ہمارا یہاں آنے کا مقصد بھی ختم ہو جاتا۔ اس کمرے میں 2 گولیاں چلی تھی اور مجھے شبہ تھا کہ اگر فائرنگ کی آواز باہر سن لی گئی ہوگی تو کوئی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی فائرنگ کی آواز سن کر پولیس کو فون کر دے۔ ویسے بھی اس وقت ابھی 11 بھی نہیں بجے تھے۔ یہ ایسا وقت تھا کہ بیلا کے کسی مہمان یا کسی ماتحت کے آنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ بیلا کچھ دیر تک قالین پر پڑی ہوئی اپنی چوٹیں سہلاتی رہی۔ پھر رتنا نے اسے ایک اور ٹھوکر ماری تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سر کے بال چڑیا کے گھونسلے کی طرح بکھر گئے تھے اور اس کے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، رتنا کے دل میں تمہارے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ تمہارا کوئی لحاظ نہیں کرے گی، میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نہیں مانی۔ رتنا کو اکیلے پا کر تم نے یقیناً کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہوگی۔ حرکت یہ دیکھو، رتنا چیخی۔ اس کتیا نے میرے اوپر گرم گرم چائے پھینک دی تھی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے مڑ کر رتنا کی طرف دیکھا۔ سینے اور پیٹ پر اس کی قمیض تر ہو رہی تھی۔ وہ بار بار قمیض کو چٹکی سے پکڑ کر جسم سے ہٹا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار بھی تھے۔ اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے کہ تم سوٹ کیس ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بصورت دیگر تمہاری اس ملازمہ کے ساتھ تمہاری بھی لاش پڑی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ سوٹ کیس میرے پاس نہیں ہے، بیلا نے جواب دیا۔ وہ مال تم لوگوں نے پنڈت بیرو کے بنگلے سے حاصل کیا تھا اور وہ مندروں کا لوٹا ہوا مال تھا جو میں نے سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، کوئی حرکت کرتا، رتنا نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ بیلا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ وہ گونگ کر رہ گئی۔ سوٹ کیس ہمارے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں بھی سرکاری خزانے میں جمع کرا دوں گی۔ میں سچ کہتی ہوں، بیلا نے رتنا کی بات کاٹ دی۔ بیلا، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ مانتا ہوں کہ تم بہت حوصلہ مند اور بہادر ہو، لیکن ایسے موقع پر ضد کرنا بہادری نہیں، اسے آتما ہتیا کہتے ہیں۔ تم دیکھ رہی ہو کہ رتنا پر اس وقت جنون طاری ہے اور تم اپنی ضد چھوڑ دو، اپنی کھال بچاؤ اور سوٹ کیس ہمارے حوالے کر دو۔ میں سچ کہتی ہوں، وہ سوٹ کیس اس مرتبہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کیا میں تمہیں نہیں جانتا؟ میرے حلق سے ہراہٹ نکلی۔ تم شاید زیادہ سے زیادہ وقت لینا چاہتی ہو تاکہ اگر باہر کسی نے فائر کی آواز سنی ہو تو وہ پولیس کو اطلاع کر دے یا تمہارا کوئی جاننے والا اس طرف آ نکلے۔ لیکن تم بھول گئی ہو کہ میں بھی خطرات کا عادی ہو چکا ہوں اور یہ بھی جانتی ہو کہ موت نے کئی مرتبہ مجھے گھیرا ہے، لیکن میں ہر مرتبہ موت کے حصار سے نکل گیا۔ مجھے اب کوئی ڈر خوف نہیں رہا۔ تم نے مجھے کہاں کہاں گھیرنے کی کوشش نہیں کی، مگر اب تک تمہیں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ مکرانہ میں تم کتنے جتن کر چکی ہو، کیا ملا تمہیں؟ اپنے ہی آدمیوں کی لاشیں۔ اب بھی ایک لاش تمہارے سامنے پڑی ہے اور یقین کرو میری لاش دیکھنے کی تمہیں حسرت ہی رہے گی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے اپنے ہی غدار تمہیں پناہ دیتے رہے ہیں، بیلا نے کہا۔ اگر مکرانہ میں روشن لال اور ACP ستیش مہتا تمہیں پناہ نہ دیتے تو تم اس شہر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ہر مرتبہ تم عین وقت پر بچ نکلتے رہے ہو، مگر مکرانہ میں بلیک کیٹ کمانڈوز کی ہلاکت کے بعد تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ تم لوگ ہل اسٹیشن پر روشن لال کے بنگلے کو آگ لگا کر جس کار پر فرار ہوئے تھے وہ اگلے ہی روز یہاں پولیس کو مل گئی تھی، اور اس مرتبہ اس شہر کی اس طرح ناکہ بندی کی گئی تھی کہ بلی کا بچہ بھی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتا، اور شہر میں بھی خفیہ طور پر تم لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ تم لوگوں کے بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے ہم لوگ اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیں۔ میں نے اس کی بات پوری کر دی۔ ویسے یہ بات تم نے ٹھیک ہی کہی کہ تمہارے ہی غدار ہمیں پناہ دیتے رہے ہیں۔ جب تمہاری پولیس فورس میں ستیش مہتا جیسے لوگ ہوں گے تو ہم جیسے لوگوں کو بھی راستے ملتے رہیں گے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اپنی ضد چھوڑ دو اور وہ سوٹ کیس ہمارے حوالے کر دو۔ بصورت دیگر میں تمہیں رتنا کے حوالے کر دوں گا اور خود یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہوں گا۔ رتنا کے ہاتھ تم دیکھ چکی ہو، یہ پنجاب کی جٹی ہے، خالص دیسی گھی اور مکھن ملائی کی پلی ہوئی، اس کے اندر تم سے زیادہ طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، بیلا گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، میں وہ سوٹ کیس تمہیں دے رہی ہوں، لیکن اس خوف سے نہیں کہ اس وقت میری جان خطرے میں ہے، بلکہ اس لیے کہ تم لوگ وہ سوٹ کیس لے کر اس شہر سے باہر نہیں جا سکو گے۔
دھنیہ واد، شکریہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اب ذرا جلدی کر دو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، دوسرے کمرے میں جانا پڑے گا، سوٹ کیس یہاں نہیں ہے۔ بیلا نے کہا، تو چلو، میں نے اشارہ کیا۔ بیلا نے اس وقت شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا۔ عورتیں عام طور پر رات کو سوتے وقت نائٹی یا میکسی قسم کا لباس پہننا پسند کرتی ہیں، مگر بیلا نے مردانہ سلیپنگ سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہم اس کمرے سے نکل آئے۔ میں نے بیلا کو پستول کی زد پر لے رکھا تھا۔ رتنا بھی خاصی محتاط نظر آ رہی تھی۔ ہم اس کمرے سے نکل کر ایک اور کمرے میں آ گئے۔ یہ کمرہ لائبریری کے طور پر آراستہ تھا۔ ایک طرف رائٹنگ ٹیبل بھی رکھی ہوئی تھی۔ شیلف میں سجی ہوئی کتابیں دیکھ کر میں بے اختیار مسکرا دیا۔ بیلا کے ادبی ذوق کی داد دینا پڑتی تھی۔ دنیا بھر کے نامور ادیبوں کی کتابیں جمع تھیں اس لائبریری میں۔ مجھے شاعری یا ادب سے کسی قسم کا لگاؤ نہیں تھا۔ جب لاہور میں تھا تو کبھی وقت گزارنے کے لیے لائبریری سے ابن صفی یا کسی اور مصنف کی کوئی جاسوسی کتاب لیا تھا، لیکن بیلا کی اس لائبریری میں بعض پاکستانی ادیبوں اور شاعروں کی کتابیں دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ ایک پورا شیلف علامہ اقبال کی کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کتابوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ تمہیں پاکستانی ادیب اور شاعر پسند ہیں، جبکہ پاکستان سے تمہیں شدید نفرت ہے۔ میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ادیب، شاعر یا فنکار کسی بھی ملک کا ہو، چاہے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، اور پھر فن تو فن ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو۔ میں نے بحث چھیڑنے کے لیے بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سوٹ کیس نکالو، کہاں رکھا ہے؟ بیلا دائیں طرف والی دیوار کے قریب کھڑی ہو گئی۔ ایک شیلف میں کتابوں کے ساتھ کالی دیوی کی ایک مورتی بھی رکھی ہوئی تھی۔ کالے کی زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی اور آنکھیں بیچی ہوئی تھی، جیسے کسی اذیت میں مبتلا ہو۔ بیلا نے مورتی کو پکڑ کر گھما دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ریک آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے گھومنے لگا۔ اس ریک کے پیچھے دیوار میں الماری کی طرح خلا تھا۔ بیلا نے جھک کر جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، میں نے اسے روک دیا۔ بس اب تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ بیلا نے گور کر میری طرف دیکھا۔ بہت چالاک ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں اس خلا کے قریب پہنچ گیا۔ بیلا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مزید کھول دیا۔ عورت ہونے کے ناطے یہ اس کا سب سے خطرناک حربہ تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو یقیناً میری ڈال ٹپک پڑتی، لیکن اس وقت بیلا کی اس قسم کی کسی دعوت سے فائدہ اٹھانے کا سوچنا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ رتنا نے اس کی یہ حرکت نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتی تو شاید بیلا کو اس کا کچھ مزہ چکھانے کی کوشش بھی کرتی۔ میں ریک ہٹنے سے نمودار ہونے والے دیوار کے خلا کی طرف متوجہ ہو گیا، اور پھر دوسرے لمحے میری آنکھیں چمک اٹھی۔ خلا زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس میں وہ سوٹ کیس رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی 2 رائفلیں، چند ہینڈ گرنیڈ، 2 پستول، 2 ریوالور اور 1 تلوار بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس لیے تم سوٹ کیس خود نکالنا چاہتی تھی۔ میں نے مڑ کر مسکراتے ہوئے بیلا کی طرف دیکھا، اور تم بہت چالاک ثابت ہوئے۔ بیلا بھی مسکرا دی۔ میں تمہاری نس نس سے واقف ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا، کوئی اور ہوتا تو شاید تمہارے اس فریب میں آ جاتا۔